بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم دہم کلاس کی اسلامیات کا چھٹا سبق پڑھیں گے، جس میں حدیث نمبر 13 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حدیث نمبر 12 پڑھی تھی، جو کہ جمعہ کے خطبہ کے متعلق تھی، اور حدیث نمبر 13 بھی جمعہ کے خطبہ کے ہی متعلق ہے۔ اس میں چند اور آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی تشریح ہوگی، اور آداب جمعہ کے متعلق کچھ اور باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمعہ کا خطبہ جب ہو رہا ہو تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، اور کوئی بھی شخص اپنے دوسرے ساتھی کو اگر وہ کوئی بات چیت کر رہا ہو یا کوئی فضول کام کر رہا ہو تو اس کو منع مت کرے، کیونکہ اگر وہ ایسی حرکت کرے گا تو اس نے فضول بات کی ہوگی۔ جبکہ اس حدیث میں ایک اور ادب بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گیا تو اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنایا۔ اس میں لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کے لیے وعید ہے کہ کوئی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جائے گا تو اس کو جہنم کی طرف پل بنانے کا والے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جانے کا جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، پھر اس کی تشریح کے بارے میں آپ کو میں سمجھاتی ہوں۔ حدیث ہے: من تخطى رقاب الناس یوم الجمعة اتخذ جسرا الى جہنم۔ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس حدیث میں جمعہ کے آداب کے متعلق بتایا گیا اور ساتھ ہی آداب مجلس کے متعلق بھی بتا دیا گیا۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی شخص اگر جمعہ کے دن سب سے پہلے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے آیا ہے وہ آگے بیٹھ گیا تو اب دوسرے آنے والوں کی یہ کوشش ہو کہ ہم بھی اگلی صف میں جا کر بیٹھ جائیں، اور اس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو اور ان کے اوپر سے پھلانگ کر جو ہے وہ ان کو سائڈ پہ ہٹا کر جائے، تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنایا۔ تو اس لیے بعد میں جو آنے والے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، تاکہ لوگ اپنی جو عبادت ہے اس سے توجہ نہ ہٹائیں، بلکہ جو کسی عبادت میں مصروف ہے وہ اپنی وہ عبادت کرتا رہے۔ اور امام صاحب کی جو باتیں ہیں ان کی طرف بھی وہ اس طرح پھر توجہ نہیں دے سکتے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب لوگ ان کو ہٹا کر آگے جائیں گے تو ان کی جو توجہ ہوگی خطبے کی طرف، یا جو امام صاحب ان کو باتیں بتا رہے ہوں گے اس سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی۔ تو دوران مجلس ایسا کوئی بھی فعل نہ کیا جائے، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو لوگوں کی تکلیف کا سبب بنے۔ اس لیے جمعہ کے روز مسجد میں آنے والے کو، سب سے پہلے آنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جلد آنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اچھا لباس پہنے، کیونکہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، خوشبو لگائی جائے، اور پھر اس کے بعد جمعہ کے لیے خاص طور پر اہتمام کیا جائے، اور پہلے جانے سے لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، اور آگے جگہ لینے کے لیے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بھی نہیں بیٹھا جائے گا، ورنہ جو شخص ان پر عمل نہ کرے گا وہ یوں ہے جیسے اس نے اپنے لیے دوزخ کی طرف ایک پل بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جمعہ کے لیے ایک حدیث بھی ارشاد فرمائی ہے، جس میں سب سے پہلے جو شخص جمعہ کے لیے جاتا ہے نماز جمعہ کے لیے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے پھر اول وقت میں مسجد میں جا پہنچے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسری ساعت میں پہنچا اس نے گویا گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری ساعت میں پہنچا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈھا قربان کیا۔ مینڈھا یعنی جو دمبا ہوتا ہے ایک سینگ والا، اس کے بارے میں کہا گیا۔ اور اس کے بعد پہنچنے والے نے گویا اللہ کی راہ میں انڈا خیرات کیا۔ تو دیکھیے جو سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو دوسری ساتھ میں پہنچتا ہے اس کے بعد جاتا ہے تو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد جاتا ہے تو اس کو پھر سینگ والا میڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو سب سے آخر میں جائے تو اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ تو گردنیں پھلانگنے کا عمل چونکہ انسانوں کی تکلیف کا باعث ہے اور اس سے غرور اور تکبر کا بھی اظہار ہوتا ہے، جو اسلام میں انتہائی ہی جو ہے وہ غلط بات سمجھی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہنم کی طرف پل بنانے سے تشبیہ دی گئی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے جائے اور نماز جمعہ میں پہلے پہنچے اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کرے، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ تو اب اس کی تشریح دیکھیے ذرا۔
اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرت کی مدرجہ ذیل تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے سے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے، اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے آرام میں بھی یہ خلل واقع ہوتا ہے۔ اس سے نیز تہذیب و سلیقہ کی بھی منافی ہے، لہذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ نے اس حدیث کو نوٹ سے یاد کرنا ہے، یہاں سے یاد کریں گے آپ۔ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ مفہوم یعنی تشریح کی کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں آداب جمعہ، آداب مجلس اور احترام انسانیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں۔ آداب کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں مناسب جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ مجمع کو چیرتے ہوئے، کودتے ہوئے یا پھلانگتے ہوئے آگے جانے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کی توجہ امام صاحب کی باتوں سے ہٹ جاتی ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر اول وقت میں مسجد میں جا پہنچے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، پھر جو دوسری ساعت میں پہنچا اس نے گویا گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری ساعت میں پہنچا تو اس نے ایک سینگ والا مینڈھا قربان کیا، اور اس کے بعد میں جو پہنچا تو اس نے اللہ کی راہ میں انڈا خیرات کیا۔ تو گردنیں پھلانگنے کا عمل چونکہ دوسرے انسانوں کی تکلیف کا باعث ہے اور اس سے انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے یا غرور و تکبر کا اظہار ہوتا ہے، تو اسلام میں اس کو نہایت ہی غلط بات کہا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنم کی طرف پل بنانے سے تشبیہ دی، یعنی ایسے آدمی نے گویا جہنم کی طرف اپنا راستہ بنا لی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور انسان کو پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں ایک سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ نماز جمعہ کے 2 آداب لکھیں۔ آپ نے یہ لکھنے بھی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ حدیث کا ترجمہ بھی آپ لوگ لکھیں گے اور یاد کریں گے، اور تشریح بھی لکھیں گے اور یاد کریں گے، اور ساتھ ہی یہ سوال بھی لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ سوال ہے نماز جمعہ کے 2 آداب لکھیں۔ نمبر 1، اس کا جواب کیا ہے؟ نمبر 1 خاموشی سے خطبہ سننا، اور نمبر 2 لوگوں کی گردنوں پر سے نہ پھلانگنا۔ ٹھیک ہے، جو حدیث نمبر ہم نے پڑھی تھی 12 وہ بھی جمعہ کے متعلق ہی تھی، اور جو حدیث نمبر 13 ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی آداب جمعہ کے ہی متعلق ہے۔ تو پہلی والی حدیث میں جو ہمیں بات ملی تھی وہ تھی خاموشی سے خطبہ سننا، اب دوسری جو حدیث ہے اس میں ہے لوگوں کے گردنوں پر سے نہ پھلانگنا۔ تو دونوں احادیث میں سے ہمیں جو آداب ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ خاموشی اور توجہ سے خطبہ سننا چاہیے اور لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر نہ جانا چاہیے، تاکہ کوئی شخص ہماری وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اب اس سب کو بہت اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔